الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز طلبة طالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو عادات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اس حوالے سے حدیث کا مجموعہ ہے، اور اس کی آج ہماری مجلس ہے جس میں ہم انشاءاللہ باب نمبر 7 اور 8 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت ہمارے کرداروں میں بھی بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب۔ آج چونکہ کلاس تھوڑی تاخیر سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ کتاب کا ہم پڑھیں گے باذن اللہ۔ باب نمبر 7، ویسے تو 7 ہے، لیکن اس طبعہ میں، اس ایڈیشن میں یہ باب نمبر 6 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ باب نمبر 6 ہی ہے، باب نمبر 6 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بالوں کو خضاب لگانے کا بیان۔ اور خضاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی تبدیل کرنا۔ احادیث لکھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک بالوں کو رنگنے کا بیان۔ آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بالوں کے رنگنے کے لیے یا تو مہندی استعمال کی جاتی تھی، وہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، اور اسی طرح کی دیگر جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی تھی جس کا رنگ آ جایا کرتا تھا، یا تو وہ لال ہو جاتا تھا یا دیگر مختلف کچھ اور بھی رنگ آ جایا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے 4 احادیث لکھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے حوالے سے بات کی گئی۔ اچھا، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی خضاب استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ جو ہمارے پاس حدیث ہے، صحیح حدیث، اس کے اندر کسی میں ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی خضاب کیا ہو، یعنی کوئی ایسا کوئی رنگ لگایا ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں کو مہندی کا رنگ دے دیا ہو یا کوئی اور رنگ لگایا ہو۔ کیونکہ جو احادیث آئی ہیں اس باب میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا جو کچھ بال جو ہے وہ اس میں سرخی مائل تھے، یعنی اس میں سرخ رنگت پائی جاتی تھی۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل خضاب لگانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ کالے بال قدرتی طور پر پہلے سرخی مائل ہوتے ہیں، یعنی اس میں ریڈ سا کلر آتا ہے، ریڈش سے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سفیدی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، تو بعض اوقات اس خوشبو کا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں آ جایا کرتا تھا، تو جس سے دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی خضاب لگایا، کوئی رنگ لگایا، کوئی مہندی لگائی۔ تو یہ دو اس میں باتیں ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال کیا۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں کوئی صراحت کے ساتھ ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث موجود نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے کا ضرور حکم دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بالوں کو رنگنا یہ اپنی جگہ ایک جائز اور مستحب کام ہے، پسندیدہ کام ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو لے کر آیا گیا فتح مکہ کے دن، ابو قحافہ جن کا اصل نام تھا عثمان، تو ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس سفیدی کو کسی شے سے بدل دو اور سیاہ کرنے سے بچو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا اور اس بات کی، یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بالوں کو رنگنا جو ہے وہ چاہے وہ مہندی ہو یا مہندی جیسی کوئی اور جڑی بوٹی ہو، اور اسی میں آج کل کے دور میں جیسے یہ مختلف کلرز یا کیا ہے یہ رنگ وغیرہ ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کالے رنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو بعض علماء نے مکروہ ضرور قرار دیا۔ اور جہاد کے موقع پر تو اس کو بھی علماء نے اس کو پسندیدہ قرار دیا کہ کالا رنگ اس وقت لگایا جا سکتا ہے تاکہ دشمنوں کے اوپر ایک رعب قائم کیا جائے کہ اہل ایمان کی صفوں میں زیادہ تر لوگ جوان لوگ ہیں اور ان کے بال، داڑھی کے بال، چہرے کے بال سب کے سب سیاہ ہیں۔ تو یہ البتہ اس کے اندر مہندی لگانا یا کوئی بھی رنگ اس طرح کا لگانا، اس کا جواز ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے حوالے سے ایک اشارہ موجود ہے، اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس چیپٹر میں یہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا عبد الملك بن عمیر عن ایاد بن لقیط قال اخبرني ابو رمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به۔ ابو رمثا یہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ اس وقت میرا بیٹا بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابن کہا تھا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو آپ جناب ابو رمثا نے فرمایا نعم اشہد بھی، جی ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں اس کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یجنی علیک ولا تجنی علی، کہ تمہارے بیٹے کا قصور تم سے اور نہ تمہارا قصور کے اوپر تمہارے بیٹے سے کوئی مواخذہ ہوگا، یعنی تمہارے بیٹے نے اگر کوئی غلطی کر دی تو اس کا بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، اور اسی طرح تمہارے کسی جرم کی سزا جو تمہارے بیٹے کو نہیں ملے گی۔ قال ورأيت الشیب احمر، ابو رمثا کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دیکھے وہ سرخ ہوئے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک جو ہیں وہ اس میں لال رنگ سا تھا۔ اس حدیث کے اندر چونکہ یہ جو لفظ آیا آخری ورأیت الشیب احمر، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک کو لال دیکھا، تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس وقت خضاب لگایا تھا، یعنی کوئی رنگ لگایا تھا، مہندی وغیرہ کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ آیا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس باب میں ذکر کیا۔ اچھا بہرحال یہ بات بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ یعنی بہت صراحت تو نہیں ہے، یہ تو خود ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مشاہدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کی حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لال رنگ جو جناب ابو رمثا نے دیکھا وہ یا تو بالوں کی اپنی جو چینجنگ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ کالے سے لال ہوتے ہیں پھر وہ سفید ہوتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے تو اس خوشبو کا بھی رنگ آپ کے بالوں میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ وہ سرخی مائل ہو گئی۔ بہرحال جو انہوں نے دیکھا ابو رمثا نے وہ بیان کر دیا۔ ابو رمثا جو ہے یہ صحابی، ان کا اصل نام تھا رفاعہ ابن یثرمی التمیمی، بنو رفاعہ ابن یثرمی التیمی، بنو تیم سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ بیٹا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے قصور کا اس سے اور اس کے قصور کا تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اصل میں اس جملے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جاہلی دور کے اندر عربوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا
تو اس کے بیٹے کو اس کے جرم میں پکڑ لیا جاتا تھا، یعنی اگر وہ غائب ہو جائے مثلا، وہاں سے بھاگ جائے مثلا، یا وہ پکڑائی نہ دے، تو اس کے بیٹے کو پکڑ لیتے تھے. یا اسی طرح اگر کوئی بیٹا کسی جرم میں مبتلا ہو جائے، اس سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے مثلا، تو اس کے باپ کو اس کے بدلے میں پکڑ کے لے جایا کرتے. تو ابو ریمسا نے اسی نقطۂ نظر سے یہ بات کی تھی کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، یعنی اگر کل کو مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو عربوں کے اس قاعدے کے مطابق میرے اس بیٹے سے بدلہ لے لیجئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو باطل قرار دیتے ہوئے اور اس مذمت میں اور اس کو رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا جو قصور ہے اس کا تم سے، اور تمہارے قصور کا تمہارے بیٹے کا قصور جو ہے اس کا مواخذہ تم سے نہیں ہو. اور اسی حوالے سے حدیث کے علاوہ اللہ رب العزت کا اپنا فرمان بھی ہمیں ملتا ہے، لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ کا ذمہ دار نہیں ہے. تو قرآن کریم نے بھی اس جاہلی جو رسم ہے یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو رد کیا ہوا ہے، اس کو باطل قرار دیا. تو اس طرح اسلام نے بھی اس معاملے کو ختم فرمایا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ گفتگو کے جو بیان ہے، انداز بیان ہے، اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں اس پہ شہادت دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ کس پیرائے میں بات کی جا رہی، کس اینگل سے یہ بات کی جا رہی. تو آپ نے اسی حساب سے پھر اس کا جواب بھی دیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کس قدر گہری زبان ہے، اور خاص طور پر جو صحابہ کرام کی زبان تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح جو صحابہ کرام زبان بولا کرتے تھے اور جس طرح وہ سمجھا کرتے تھے، ان کے جو اسلوب ہیں گفتگو کے، وہ کس قدر گہرے ہیں. اگر ہم اس تشریح کو نہ پڑھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس جملے کے کہنے کے پیچھے کیا مقصد ہے. کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، جی یہ میرا بیٹا ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اور تمہارا قصور کا سزاوار یہ نہیں ہے، اور نہ اس کا کسی قصور کا جو ہے وہ مواخذہ تم سے ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی پیروی کرنا کس قدر ضروری ہے. قرآن کریم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سمجھنا ہے، تو اس کے لیے صحابہ کرام کا فہم کس قدر ضروری ہے، اور انہوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، جس کی تشریح بیان کی ہے، اس طرح اس کو لے کے چلنا کس قدر ضروری ہے. کیونکہ ان کے زمانے کی بات ہے، ان کے زمانے کی گفتگو، ان کا اسلوب بیان ہے، طرز بیان ہے، جس کو انہوں نے سمجھا اور آگے بیان کیا. آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کے مطابق صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے بھی اختلاف کر جاتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح ہے، اور اس قرآن کے اس آیت کا یہ مطلب ہے، یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اور ہم سے پہلوں نے اس کو نہیں سمجھا، غلط بیان کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے، اور ان کی اس زبان کو بھی. طيب، تو یہ حدیث بہت زیادہ واضح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سلف صالحین کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. طيب، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اگلی حدیث ذکر کی ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی، اس حدیث کے حوالے سے بھی انہوں نے تھوڑا سا بات بیان کی ہے. قال ابو عیسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر لان الروايات الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء وابو رمثة اسمه رفاع ابن يثربي التيمي. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں، یعنی اس خضاب کے حوالے سے جتنی احادیث ہے، اس میں سب سے اچھی چیز یہ بیان ہوئی ہے، یہ حدیث ہے. یعنی سب سے اچھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے، اگرچہ کہ یہ صحیح ہے، لیکن ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب علماء یہ بات کرتے ہیں نا، خاص طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بات بیان کرے کہ هذا احسن شيء روی فی هذا الباب، یعنی اس باب میں، اس معاملے میں یہ سب سے بہترین حدیث ہے، یہ سب سے صحیح حدیث ہے. اس سے عام طور پر نسبی طور پر یہ بات مراد ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یا یہ سب سے احسن طریقے سے آئی. باقیوں میں بہت زیادہ فالٹ ہے، اس میں کم فالٹ ہے، یا یہ سب سے بہترین ہے، یعنی یہ سب سے درست ہے. یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. وہ افسر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مفسر بھی ہے، یہ بہت زیادہ واضح بھی ہے.
لأن الروایات الصحیحہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشہید، کیونکہ بہت ساری صحیح حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بڑھاپا آیا ہی نہیں تھا سرے سے. جیسے میں نے پچھلے مجلس میں بات کی تھی، ٹوٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک، داڑھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنپٹی ہے اور ہونٹ کے نیچے جو حصہ ہے جس کو ہم عنفقہ کہتے ہیں، اس میں تقریباً 20 کے قریب بال تھے جو سفید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے کہ آپ سرے سے بڑھاپے کی طرف گئے ہی نہیں. لیکن یہ حدیث جو ہے وہ کافی واضح ہے اس حوالے سے کہ وہ جو لال رنگ جو آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں، تو وہ اس کا یہ توجیہ بیان کرتے ہیں علماء کہ یا تو وہ کالے سے لال اور پھر لال سے پھر سفید ہوئے بعد میں، یا پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ خوشبو لگانے کی وجہ سے وہ رنگ آ گیا. پھر وہ فرماتے ہیں وہ ابو ریمثہ اسمہ رفاع ابن یثربی التیمی. یہ جو ابو ریمثہ ہے ان کا اصل نام رفاع ابن یثربی التیمی تھا. طيب اگلی حدیث دیکھیے. حدثنا امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شريك عن عثمان ابن موهب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا تھا، یعنی بالوں کو رنگا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی بالکل رنگا تھا. اب یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس حدیث میں ایک راوی ہیں جناب شریک ابن عبداللہ النخعی، وہ چونکہ کمزور ہے اسی وجہ سے اس حدیث کی سند کو علماء نے ضعیف قرار دیا، یعنی کمزور قرار دیا. اور اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان سے یہ صحیح بات ثابت ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب جو ہے وہ کیا تھا. بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث علماء کے نزدیک درست نہیں ہے، اور اس کی طرف اشارہ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کیا. قال ابو عیسی وروى ابو عوانة هذا الحديث عن عثمان ابن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمة. کہ یہ حدیث جو ہے وہ ابو عوانہ ایک دوسرے راوی ہیں، انہوں نے عثمان ابن عبداللہ ابن موہب سے بھی روایت کی ہے، اس میں انہوں نے ابو ہریرہ کی جگہ ام سلمہ کا نام ہے. تو یعنی اس کے اندر بہرحال کمزوری ہے اس سند کی. یہی وجہ ہے کہ اس سے علماء نے استدلال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا. اگر یہ صحیح ہوتی تو یہ بالکل واضح تھی اس مسئلے پہ کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگا ہے اپنے بالوں کو یا اپنی داڑھی مبارک کو. طيب اگلی حدیث دیکھیں. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارة عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه. یہ ایک صحابیہ ہیں جناب جہدمہ، ان کو جہدمہ بھی کہتے ہیں، جو کہ بشیر ابن خصاصیہ کی زوجہ تھی. وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے سر کو جھاڑتے ہوئے یعنی جا رہے تھے. وقد اغتسل، جبکہ آپ نے غسل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی گیلے تھے، جس کی وجہ سے آپ ان کو سر کو جھاڑ رہے تھے. وبراسه ردع من حناء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مہندی کا نشان تھا. حنا یعنی مہندی، جس کو ہم حنا کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں حنا کہتے ہیں. او قال ردغ شک فی هذا الشیخ. اچھا، اس میں امام ترمذی کے جو شیخ ہیں ابراہیم ابن ہارون، ان کو تھوڑا شک لاحق ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس حدیث میں ردع کے الفاظ ہیں یا پھر یہ ردغ ہے غین کے ساتھ. تو اس میں ایک راوی کو ذرا شک ہو گیا. بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی ہیں نضر ابن زرارہ، ان کی توثیق البتہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک دوسرے راوی ہیں ابو جناب یحییٰ بن محیہ، ان کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے اس حدیث کی سند کو بھی اہل علم نے ضعیف قرار دیا. واللہ اعلم. جو اس حدیث میں جو لفظ آیا ردع، اس کا مطلب اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ گاڑا جو دھبا ہو جو مہندی کی وجہ سے لگ جائے،
تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ایک اس طرح کا ایک نشان سا انہوں نے دیکھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ گویا مہندی سے خضاب کیا گیا ہے، مہندی کا رنگ لگا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال حدیث اس کی وجہ سے کمزور ہے، پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 48 ہے، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس أنه قال رضي الله عنه رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا۔ جناب انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دیکھا جو رنگے ہوئے تھے، یعنی ان پہ خضاب کیا گیا تھا۔ قال حماد واخبرنا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، اور اس طرح حماد جو راوی ہیں اس سند کے اندر، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک شیخ جناب عبداللہ بن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا رأيت شعر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مخضوبا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رنگے ہوئے بال جناب انس بن مالک کے پاس دیکھے، یعنی ان کے پاس وہ موجود تھے، تو انہوں نے جمع کیے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ خادم تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو اس دوران انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال جمع کر لیے۔ بہرحال اس حدیث کی سند اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رنگے ہوئے تھے، اس کی بھی علماء نے یہی توجہ بیان کی ہے کہ یہ ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی گویا رنگے ہوئے ہوں، واللہ عالم، یعنی کیا وہ واقعی خضاب تھا یا وہ یعنی نیچرلی لال ہو گئے تھے، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خوشبو لگانے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ کیونکہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور بہت ساری حدیث ملتی ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب لگایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا یعنی اس کی بات کی نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب لگاتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دیکھنے والے کو غالباً ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی خطاب لگا ہوا تھا، کوئی رنگ لگا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رنگ وغیرہ نہ لگایا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بعض علماء اس حدیث کی بھی پیش نظر یہ بات کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر ہم درست سمجھ بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اپنے بالوں کو رنگا ہو، لیکن اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو نہیں رنگا، کیونکہ ایک تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس کی میں نے کہا کہ وہ بہت ہی تھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک یا داڑھی مبارک میں بال سفید تھے، اور جس نے جس طرح دیکھا وہ اس نے بتا دیا۔ کبھی کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک لال سے ہو رہے تھے تو اس نے وہ بتا دیا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ خوشبو وغیرہ لگاتے تھے، تیل لگاتے تھے، تو اس سے وہ جو سفید بال ہیں وہ چھپ جایا کرتے تھے، تو اپنے دیکھنے والے نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس طرح اس نے بتا دیا کہ کیسے آپ نے ان کو دیکھا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ طيب اگلا باب دیکھتے ہیں، باب نمبر 7 ہے، یہ باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا بیان۔ کحل کہتے ہیں سرمے کو، اور اس چیپٹر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 5 احادیث ذکر کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما کے استعمال کے حوالے سے بات ہوئی۔ اچھا، سرما لگانا چونکہ صحیح حدیث میں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے علماء نے اس کو مستحب یعنی پسندیدہ قرار دیا کہ اس کو لگانا چاہیے، اور اس کے یقیناً کچھ فوائد بھی ہیں، طبی فوائد بھی ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے پاس باقاعدہ ایک ڈبیا سی تھی، ایک ڈبہ سا تھا جس میں آپ کے پاس کنگھی بھی موجود ہوتی تھی، شیشہ بھی ہوتا تھا، اسی طرح سرما دانی تھی اور مسواک وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتی تھی۔ پہلی حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی ہے یہاں حدیث نمبر 49، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اکتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسمد سرما لگایا کرو کیونکہ وہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو وہ اگاتا ہے. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی کہ جس میں سرما تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر رات کو سونے سے پہلے یعنی تین بار ایک آنکھ میں لگاتے تھے سرما اور پھر اسی طرح 3 سلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آنکھ مبارک میں ڈالا کرتے تھے. اچھا اس حدیث میں بھی ایک تو لفظ تو اسمد کا یوز ہوا ہے. اسمد دراصل ایک پتھر ہے جس سے سرما بنایا جاتا ہے، ابھی بھی بنایا جاتا ہے، موجود ہے، مارکیٹ میں ملتا بھی ہے. اور یہ خاص طور پر جو ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں پر کا جو یہ جو اسمد ہے یا پتھر ہے یہ بڑا مشہور ہے اور یہ بھی عام طور پر مارکیٹ میں ملتا ہے آج بھی. اس زمانے میں بھی یہ پایا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن اس میں جو بات پہلے بیان ہوئی ہے اکتحلوا بالاسمد یعنی اسمد کا استعمال کرو، یہ صحیح حدیث میں بھی آئے گا انشاءاللہ، آگے بھی حدیث آئے گی اس سے یہ بات ثابت ہے. یہ سند البتہ کمزور ہے. اگلی حدیث دیکھیں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن الصباح الہاشمی البصری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن عباد بن منصور يعني التحويل وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. یعنی جناب ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں اسمد سرمے کی 3 سلائیاں لگایا کرتے، یعنی 3 دفعہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک میں پھیرا کرتے. وقال یزید بن ہارون فی حدیثہ، اور یزید بن ہارون جو راوی ہیں اس حدیث کے اندر سند کے اندر، وہ ان الفاظ کا اضافہ کیا کرتے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے پہلے، سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ وہی حدیث ہے جو پہلے بھی گزری ہے اور اس کی سند بھی کمزور ہے. البتہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے وہ آگے انشاءاللہ صحیح حدیث میں آ جائے گی بات باذن اللہ. اگلی حدیث دیکھیں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. یہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے تم اسمد سرما لگایا کرو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. اچھا اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے، بعد میں اس کو ضعیف بھی قرار دیا، لیکن بہرحال اس کا ایک صحیح طریق بھی ہمیں ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کو علماء نے درست قرار دیا. سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے اور انہی سے اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو. تو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ اس سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے حوالے سے بات بیان ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک ہی چیپٹر میں اس کو جمع کر دیا، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ان تک جو چیزیں پہنچی ہیں انہوں نے اس ایک باب میں اس کو جمع کر دیا. اگلی حدیث دیکھیں، اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی اس کی بھی سند حسن ہے انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں امام ترمذی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمت يجل البصر وينبت الشعر. یہ بھی حدیث ابن عباس ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے تمام سرموں سے بہترین سرما اسمت کا سرما ہے، یہ نظر کو روشن کرتا ہے اور یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان کو اگاتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ اس چیپٹر میں سب سے صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمد کو استعمال کرنے کا حکم دیا اور اس کے فائدے بھی بتائیں کہ یہ ایک تو نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ تو جس شخص کو نظر کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہدایت موجود ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اسمد جو سرما ہے اس کو استعمال کرے، اور عام طور پر اس کا وقت جو بیان کرتے ہیں اطباء بھی وہ یہی ہے کہ سونے سے پہلے انسان لگائے، اور اسی طرح پلکوں کے بال اگر کم ہے تو اس کو بھی انسان کو اسمت کا سرما لگانا چاہیے، اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا باذن اللہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگانے کو پسند کیا اور خاص طور پر جو اسمت کا سرما ہے اس کو پسند فرمایا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 53 ہے اس باب کی آخری حدیث، یہ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المستمر البصری قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان ابن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ تقریباً وہی بات ہے، ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اسمد سرما استعمال فرماؤ کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ تو یہ حدیث ابن عباس کی گزر چکی ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے، البتہ اس کی سند میں بھی کمزوری ہے، لیکن علماء نے چونکہ یہ بات پچھلی صحیح حدیث میں گزر چکی ہے اس لیے اس کا جو متن ہے وہ درست ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس طرح یہ باب بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے حوالے سے بات بیان ہوئی، اور اس میں یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرمے کو استعمال کرنے کا حکم جاری فرمایا ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی بتائے ہیں۔ اگلا جو باب ہے انشاءاللہ وہ ذرا لمبا باب ہے، اس کو ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان، اس میں تقریباً 17 حدیث ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔